أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. فلما نسوا، بس جب ان لوگوں نے اللہ کی نصیحتوں کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، بلا دیا، ما ذکروا بھی، جو نصیحتیں ان کو کی گئی تھی، فتحنا علیہم، کھول دیے ہم نے ان پر، ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے، حتیٰ یہاں تک، اذا فرحوا، کہ جب یہ خوش ہو گئے، مالدار ہو گئے، خوش ہو گئے، بما اوتوا، جو کچھ ان کو دیا گیا تھا، اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک ان کو پکڑ لیا، فاذا هم مبلسون، پس اچانک وہ نا امید بیٹھے ہوئے تھے، فقطع دابر القوم الذین ظلموا، پس ظالم قوم کی مونڈیں کاٹ دی گئی، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں۔ قل فرما دیجئے، ارأیتم، تم بتاؤ، ان اخذ اللہ سمعکم، اگر اللہ تمہاری سماعت کو ختم کر دے، وابصارکم، اور تمہاری نظروں کو ختم کر دے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تمہیں پاگل کر دے، من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ الہ کون ہے، یأتیکم بہ، کہ یہ سب کچھ آپ کو عطا کر دے، انظر، دیکھے، کیف نصرف الآیات، کیسے ہم ان کو آیات بیان کرتے ہیں، ثم هم یصدفون، پھر یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ قل فرما دیجیے، ارأیتم، تم بتاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، بغتتاً، اچانک، او جہرتاً، یا سامنے، هل یہلک الا القوم الظالمون، ہلاک نہیں ہوں گے مگر ظالم لوگ ہی ہلاک ہوں گے۔ یہ سورہ انعام ہے۔ اس سورہ انعام میں اللہ کی وحدانیت کی بات ہو رہی ہے، جیسے کہ پہلے بتایا گیا تھا کہ جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی، اس صورت کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے تھے، اور 70,000 فرشتے اس لیے آئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، اس لیے کہ اس سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب لوگ صادق اور امین کہتے تھے، سب صادق اور امین کہتے تھے، سب مانتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر معاملات بگڑ گئے، خراب ہو گئے، لڑائی شروع ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑے شروع کر دیے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ چھوڑ دیا، ہجرت کر دی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وہ ساری باتیں تبدیل ہو گئی۔ کیوں؟ اس صورت میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا خالق اللہ ہے، زمین آسمان کا خالق اللہ ہے، زمین آسمان کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی اس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے، ان سب کی بادشاہی اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ جب یہ باتیں ہو گئی، انہوں نے تو اپنے معبود بنا رکھے تھے،
تھے، لات، منات، عزات، حبل، بہت سارے بنا رکھے تھے. تو پھر وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو معبود ہے یہ کس لیے ہے. 360 بت انہوں نے کعبے میں رکھے تھے. تو لڑائی شروع ہو گئی. اللہ نے یہ ساری صورت میں یہ بات سمجھائی ہے. تو کل کے سبق میں یہ بات گزری تھی کہ ہم نے بہت سارے انبیاء بھیجے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے کہ میرے محبوب ہم نے بہت سارے انبیاء آپ سے پہلے بھیجے تھے، اور جب بھی وہ اپنے قوم کے پاس آئے تھے تو قوم نے جب بھی ان کو تنگ کیا، جھٹلایا اور بات حد سے گزر گئی تو ہم نے ان پر پھر عذاب لائے، ان کو ختم کر دیا. یہ بات کل کے سبق میں بتائی گئی تھی. پھر اللہ نے یہ بات بھی بتا دی کل کے سبق میں، آخری آیت جو کل کے سبق میں ہے کہ جب ان لوگوں نے عذاب کی نشانیاں دیکھی تھی، عذاب چھوٹے موٹے جو ان پر آنے شروع ہو گئے تھے، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کیا تھا؟ انہوں نے توبہ استغفار کیوں نہیں کیا تھا؟ اگر یہ توبہ استغفار کرتے تو ہم ان کو معاف کرتے، لیکن انہوں نے توبہ استغفار نہیں کیا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا. تو آج کے سبق میں اس بات کو مزید چلائی گئی. فرمایا فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. یہ بات بتائی گئی کہ جب چھوٹا موٹا عذاب آ جائے، چھوٹی موٹی تنبیہ ہو جائے، چھوٹی موٹی کوئی پریشانی آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. کوئی بھی بیماری ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی لڑائی جھگڑا ہو، کوئی بھی پریشانی ہو تو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یا اللہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، میرے اوپر امتحان نہ لائے. یا اللہ مجھے امتحان سے دور کر دے، مجھے پریشانیوں سے دور کر دے. یہ اللہ سے سوال کرنا چاہیے. یہ بات اللہ نے سمجھائی ہے. فرمایا فلما نسوا ما ذکروا به. جب یہ مثال کے طور پر ایک مثال ہے، یعنی جب زلزلے آ جاتے ہیں تو لوگ پھر دلیلیں شروع کر دیتے ہیں نا، اپنی سائنس سے لڑاتے ہیں. کہتے ہیں کہ زمین میں پلیٹیں ہیں، زمین میں تالیاں ہیں، زمین میں دیگے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، یہ ہلتی ہے تو یہ وہ ہوتا ہے. تو جب بچپن میں تو لوگ کہتے تھے کہ یہ بیل ہوتا ہے، اس کے سینگ پہ جو نا یہ پتہ نہیں زمین ہوتی ہے تو تک جاتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے. یہ کہانیاں ہوتی ہیں. وہ سینگ کبھی سالوں میں نہیں تکتا ہے، کبھی روزانہ تکتا ہے. اس طرح تو نہیں ہے نا. یہ پلیٹیں ہے تو پلیٹیں کس نے بنائی ہے؟ یہ ساری چیزیں کس نے بنائی ہے؟ یہ 50-60 سال کا انسان 100 سال کا 1000 سال کا کر دو، چلو یہ تو آگے اور چلا گیا. یہ چیزیں بنائی کس نے؟ یہ نظام کون چلاتا ہے؟ یہ بات اللہ سمجھا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی اس طرح پریشانی آ جائے، آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ ابھی بارش نہیں ہو رہی ہے تو پتہ موسمیاتی تبدیلی ہوگی. نہیں، اللہ کی طرف رجوع. بارش برسانا بھی اللہ نے ہے، بارش نہ برسانا بھی اللہ نے ہے. جو بھی ماحول بنانا ہے وہ اللہ نے کرنا ہے. پانی زیادہ بھیجنا ہے اللہ نے بھیجنا ہے، نہیں بھیجنا ہے اس نے نہیں بھیجنا ہے. کوئی اس کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ نے یہ بات سمجھائی. فرمایا کہ جب ان لوگ پر چھوٹے موٹے عذاب آئے، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا تو پھر کیا ہوا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء. ہم نے ان پر فراوانی کر دی. چلو مزے کرو، یہ بھی لو، یہ بھی لو، یہ بھی لو، یہ بھی لو، اور چیزیں عام کر دی. اللہ نے فرمایا حتی اذا فرحوا، یہاں تک یہ خوش ہو گئے کہ اب تو فراوانی ہو گئی، مصیبتیں چلی گئی، پریشانیاں چلی گئی، اب تو بہت کچھ ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا اخذناہم بغتہ، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا. یعنی یہ ایک سبق ہے کہ وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی میں مصروف ہے، اللہ کی بغاوت میں مصروف ہے، اس پر فراوانی آ گئی، اس کو بہت ساری چیزیں، اس کو دیکھ کے دل نہیں خراب کرنا کہ یہ تو کہیں اللہ کے قریب ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ نے بتایا ہم ان کو بہت سارا دے دیتے. وہ قارون کو دیکھنا، قارون کو کتنا دیا تھا. جب وہ باہر نکلتا تھا لوگ اس کو دیکھ کے ترستے تھے، لیکن جب دوسرے دن اللہ نے اس کو دسا دیا، ختم کر دیا. لوگ کہتے ہیں شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. لوگ کہتے ہیں یہ الفاظ قرآن میں 20ویں پارے میں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ مال دولت نہیں دی تھی، اللہ نے ہمیں اس کا ساتھ نہیں بنایا تھا، اللہ نے ہمیں بچا لیا. یہ تو انسان کو نہیں پتہ نا، اللہ کو پتہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو اچانک پکڑ لیتے. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، پھر وہ نا امید بیٹھے ہوئے تھے. مثال کے طور پر اب سب کچھ ہے، ساری چیزیں میسر ہے، لیکن طوفان آ گیا، سب کچھ اڑ گیا. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان اس کو دیکھتے جا رہا ہے. طوفان میں وہ چیزیں اڑ رہی ہے، انسان دیکھتے جا رہا ہے، اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں، میرے اوپر کوئی چیز گر نہ جائے، میرے اوپر کوئی مصیبت نہ جائے. جب سیلاب آتے ہیں نا، یہ گاڑی اس میں بہ رہی ہے، یہ گھر اس میں بہ رہے، بندے اس میں بہ رہے، کوئی بچا نہیں سکتے. ترس کے دیکھ رہے اور اپنے آپ کو بچا رہے، اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، وہ نا امید ہو جائے. اللہ کا جب عذاب آتے ہیں نا
اور یہ جو فصل تباہ ہو جاتی ہے کوئی بچا بھی نہیں سکتا ہے، جب آگ لگ جائے اللہ اس کو جلائے کوئی بچا بھی نہیں سکتا، فیضا مبلسون۔ اس لیے جو بھی معاملہ آ جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ میں کمزور ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا، یا اللہ مجھ سے مصیبت دور کر دے۔ یہ بات اللہ نے سمجھا دی۔ فقط دابر القوم الذین ظلموا، اللہ نے ظالموں کی مونڈیں تباہ کر دی، اور جب وہ تباہ ہو گئے والحمدللہ رب العالمین، تو پھر اللہ کا شکر کرے کہ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہے جو سب کا مالک ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے ایک تنبیہ دی ہے، قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، فرمایا اے لوگوں میں نے آپ کو آنکھیں دی ہے، میں نے آپ کو کان دیا ہے، میں نے آپ کو دل دیا ہے۔ آنکھوں سے آپ دیکھتے ہیں، کانوں سے آپ سنتے ہیں، دل سے آپ سوچتے ہیں۔ یہ سسٹم کس نے بنایا ہے؟ یہ کانوں کو دیکھے، ذرا آدمی سوچے تو صحیح نا، یہ کانے دیکھے، جو بیچارے نہیں سنتے ان کے بھی ایسے ہی کان ہوتے ہیں نا، ان کے اندر اللہ نے نظام نہیں لگایا ہے، وہ نہیں سنتے، اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ نے اتنے بہترین کان دی تو اس سے اچھی باتیں سنیں، اس سے بری باتیں کیوں سنتے؟ اس سے گالیاں نہ سنیں، اس سے گانے نہ سنیں، اس سے چغلی نہ سنیں، اس سے غیبت نہ سنیں، اس سے خراب باتیں نہ سنیں۔ یہ اللہ نے دی ہے۔ فرمایا ان اخذ اللہ سمعکم، اللہ تمہارے کانوں کی طاقت ختم کر دے، وابصارکم، اللہ نے آنکھیں دی، پیارے پیارے آنکھیں دی، اس سے اچھی چیزیں دیکھے، اس سے اللہ کی بہترین چیزیں دیکھے۔ یہ اللہ نے بتایا اگر اللہ تمہاری کانوں کو ختم کر دے، تمہاری آنکھوں کو ختم کر دے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تمہیں پاگل کر دے، اس سے سمجھ بوجھ عطا ختم کر دے، جو عطا کی وہ ختم کر دے، پھر کیا ہوگا؟ پھر تو پاگل ہو جائیں گے۔ جو سمجھ بوجھ ادھر سے ختم گیا تو معاملہ خراب ہو گیا۔ یہ اللہ سمجھا رہے، فرمایا من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کون الہ ہے، کون مالک ہے، کون متصرف ہے؟ یہ اللہ کے تصرف کی بات ہو رہی ہے کہ متصرف اللہ ہے، ساری بادشاہی اسی کی ہے، سب کچھ وہی چلا رہے۔ فرمایا من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کون ہے جو آپ کوئی چیزیں عطا کر دے؟ اے لوگو آپ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے کیوں ہو؟ آپ سوچتے نہیں ہیں، سمجھ آپ کو نہیں آ رہا ہے کہ اس چیزیں میں نے عطا کر دی ہے، اگر میں ختم کر دوں پھر آپ کو کون دے گا؟ مان لے میرے پیغمبر کی بات ہے۔ پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اگلی، فرمایا انظر، اے میرے محبوب آپ دیکھیے کیف نصرف الآیات، ہم ان کو آیات کیسے بیان کرتے ہیں، ان کو نشانیاں کیسے بیان کرتے ہیں، ان کو قرآن کیسے بیان کرتے ہیں۔ لیکن پھر فرمایا ثم ہم یصدفون، پھر بھی یہ لوگ انکار کرتے ہیں، ایسے پاگل لوگ ہیں، پھر بھی یہ نہیں مانتے۔ اگلی آیت میں فرمایا قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرا، فرمایا اے لوگو آپ نہیں مانتے نا، قرآن کو نہیں مانتے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، دین کو نہیں مانتے، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے، تو پھر سن لو اگر آپ پر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے، یکدم آ جائے۔ یہ کبھی آپ نے دیکھا نا، یہ پچھلے سال جو اچانک ظہر کے ٹائم اتنے بڑے بڑے اولے شروع ہو گئے نا، ٹکا 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 اچانک شروع ہو گئے، جو باہر تھا جس کے سر پر لگ گیا اس کا سر ٹوٹ گیا، جس کے پاؤں پہ لگ گیا، جس کے وہ زخمی ہو گیا، جس کے ہاتھ پہ لگ گیا، یہ نقصانات ہو گئے، اچانک شروع ہو گئے بغتتاً، اچانک اگر اللہ کوئی عذاب لے، یہ تو سمجھانے کے لیے اللہ کی طرف رجوع، جو بھی اس طرح معاملہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ فرمایا اگر اچانک آ جائے او جہرتاً، یا پہلے سے اللہ بھیجنے شروع کر دے، اوپر سے سیلاب آنا شروع کر دے، آپ اپنے آپ کو بچائے کتنے بچائیں گے؟ اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ فرمایا هل يهلك الا القوم الظالمون، ہلاک نہیں ہوں گے مگر ظالم قوم، اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔